السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 16 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور جو لوگ اس درس کو مسلسل سن رہے ہیں ان ہمارے بھائیوں کو، ان ساتھیوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے حالات اور اسی طرح سے ان کے خلافت میں ہونے والے واقعات کا بیان چل رہا ہے، اور کل چوتھے خلیفہ جو خلفائے راشدین میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بات شروع ہوئی تھی، اور اس میں ان کے حالات اور کچھ چیزیں میں نے بیان کیا تھا، کس طرح وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ میرے دوستو، بہت دکھ کی بات کہیں گے اس کو، بہرحال میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی، اس کے ماننے والے لوگ، اس کے ہمنوا جو تھے، جن کو اکسایا اس نے ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، بہرحال اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کامنٹ ہے اس میں؟ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ ایسی لڑائیاں ہوئیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بہت زیادہ تفصیل نہ بیان کر کے میں کتاب کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کتاب کے مصنف نے، جو کتاب میں نے بتایا تھا آپ کو، ایام تاریخ، جو اصل عربی کتاب حقبۃ من التاریخ ما بین وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مقتل الحسین، شیخ عثمان بن محمد ناصری آل خمیس کی لکھی ہوئی بڑی اہم کتاب ہے۔ میں اس کتاب کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج جو چیپٹر ہے، جو درس کا عنوان ہے، وہ ہے جنگ جمل، سمجھ رہے ہیں نا؟ سن 36 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور میں ابھی اس کے بارے میں جو بیان کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، جنہوں نے قتل کیا ان سے اصل بدلہ لینے کی بات تھی کہ ان سے بدلہ لیا جائے، اور اس معاملے نے دوسرا رخ اختیار کر لیا، اور وہ چیز آپ کو ابھی انشاءاللہ میں اس میں بتاؤں گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مشہور صحابی ہیں، ان کا نام بار بار آ رہا ہے، ان دونوں نے آپ سے مکہ معظمہ جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کر لیا گیا، تو حضرت طلحہ اور زبیر نے اجازت لیا کہ ہمیں مکہ جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ان کو کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ چنانچہ دونوں
حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، یہ دونوں وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اس وقت وہیں موجود تھیں، جبکہ انہیں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب حضرات مکہ میں جمع ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کا عزم کیا۔ دیکھیے آپ شروع سے اس پہ آپ غور کیجیے گا، حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ جب مکہ پہنچے تو ان لوگوں نے کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کا عزم کیا کہ جن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے ان سے انتقام لینا ہے، ان کا بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بصرہ سے یعلا بن منبہ ہے اور کوفہ سے عبداللہ بن عامر بھی آ گئے اور انہوں نے بھی مکہ میں اکٹھے ہو کر حضرت عثمان کے قصاص کا فیصلہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے اور لیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ سے بصرہ کی طرف قاتلین عثمان سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قتل کیا ان سے انتقام لینے کے لیے نکل پڑے۔ کہاں؟ بصرہ کی طرف۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان سے حضرت عثمان کا دفاع کرنے میں تقصیر ہوئی، کمی ہوئی، یعنی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم دفاع نہیں کر پائے، ہے نا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، انہیں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منع کر دیا تھا صحابہ کرام کو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے میرے وجہ سے لوگ قتل کیے جائیں اور اس طرح سے مدینہ کا ماحول خراب ہو، ان کو یہ پسند نہیں تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں رہنے دو، تم لوگوں کو قتال لڑائی ان سے نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم سے کچھ کمی ہوئی اور ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب مدینہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ میں حضرت عثمان بن حنیف یا حنیف ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب یہ لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو، کیونکہ بصرہ میں گورنر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قاتلین عثمان سے انتقام لینے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے جواب دیا، میرے خیال سے حنیف ہی ہے، کوئی زبرجست نہیں، لیکن عثمان بن حنیف نے جواب دیا کہ جب تک حضرت علی نہ آئیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ لوگ جو مکہ میں جنہوں نے پلاننگ کی ہے نا کہ ہم چل رہے ہیں جو ہے، اور مکہ سے حضرت طلحہ زبیر اور جو لوگ اور تھے جب بصرہ جانے لگے، بصرہ کے قریب جب پہنچے تو انہیں بصرہ میں جانے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ گورنر حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ آئیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، آپ لوگ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، روک دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد جو ہے قاتلین عثمان کا سرغنہ، میں نے اس کا نام بتایا تھا اس دن، ہے نا، جبلہ یا جبلہ جو بھی ہے اس کا نام، اپنے ساتھ 700 جنگجوؤں کو لے کر نکلا۔ ان سے پتہ چلا تو 700 لڑاکوؤں کو لے کر کے نکلا اور ان پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اس جھڑپ میں حضرت عثمان کے حامیوں کو فتح حاصل ہوئی، ہے نا، یعنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جا رہی تھی جو جماعت، ان پر حملہ کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس میں سے ایک سرگنا یہ بھی جبلہ یا جبلہ جو بھی نام ہو یہ بھی موجود تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنے 700 لوگوں کو لے کر کے اس جماعت پر اس نے حملہ کر دیا، لیکن فتح کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حامی تھے، جو انتقام لینے کی وجہ سے جو لشکر تھا طلحہ وغیرہ کا، انہیں فتح ہوئی اور انہوں نے اس کے بہت سے جنگجوؤں کو قتل بھی کر دیا، یعنی اس کے لڑاکو جو تھے وہ مارے گئے۔ اس کے نتیجہ میں بصرہ کے بہت سے لوگ حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے مل گئے۔ بہت سارے لوگ بصرہ کے بھی آ کر کے حضرت طلحہ زبیر، یعنی جو لشکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا تھا، جسے روک دیا گیا بصرہ سے باہر، تو بصرہ کے لوگ بھی آ کر اس لشکر سے مل گئے جو ہے۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بصرہ میں ان کے گورنر عثمان بن حنیف اور طلحہ اور حضرت طلحہ زبیر اور ام المومنین عائشہ
ہاں رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکروں میں لڑائی چھڑ چکی ہے، تو وہ سرعت جلدی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بہت جلدی میں وہ مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچے، اور 10,000 کی تعداد میں ایک لشکر جرار تیار کیا. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت طلحہ و زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یہاں ایک بات انہوں نے نوٹ کیا ہے حاشیے میں اس پر، کہ ہمیں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی تھی، ہے نا. یعنی 10,000 کا لشکر لے کر کے طلحہ اور زبیر یا ان کے ساتھ اور جو لوگ تھے ان کے خلاف ان سے لڑنے کے لیے کون نکلے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہو تو 10,000 لشکر لے کر چلے، ہے نا. جبکہ حضرت طلحہ اور زبیر کا ان سے لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا. وہ لوگ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے. ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے. یہ حقیقت ہے، سمجھ رہے ہیں نا. یعنی طلحہ، زبیر یا اور جو صحابہ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کا بالکل ہی ارادہ نہیں تھا کہ ہمیں حضرت علی بن ابی طالب سے جنگ کرنی ہے. ان کا مقصد تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کا جنہوں نے انہیں قتل کیا. تو یہاں دیکھیے آپ کہ حضرت علی بن طالب کو جب معلوم ہوا تو 10,000 لشکر لے کر کے وہ نکل پڑے ادھر، ہے نا. تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ زبیر کا ان سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے اس پر چڑھائی کی. البتہ جو روافظ ہیں، جو شیعہ صاحبان ہیں اور ان سے متاثرین، جو شیعہ فکر سے جو متاثر ہیں، یہی تاثر دیتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے چڑھائی کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، جنہیں اصل واقعہ نہیں پتہ ہے، وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر ان لوگوں نے چڑھائی کی تھی، جبکہ واقعہ بالکل اس کے خلاف ہے. آپ سمجھ چکے ہوں گے. بہرحال بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد بن اسود اور قعقاع بن عمر کو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیا. حضرت علی نے دو لوگوں کو، دو صحابہ کو، مقداد بن اسود اور قعقاع بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ حضرت طلحہ اور زبیر سے مذاکرہ کرو، ان سے بات کرو کہ معاملہ کیا ہے. چنانچہ حضرت مقداد اور قعقاع نے ایک طرف سے، حضرت طلحہ اور زبیر نے دوسری طرف سے جنگ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا. جب یہ آئے مذاکرات کیے، ہے نا، حضرت طلحہ اور زبیر سے ملے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے ہوئے جو نمائندے تھے دونوں، تو اتفاق اس پہ ہو گیا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، اور ہر فریق نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا. حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں، بلکہ اس وقت لیا جائے جب حالات درست ہو جائیں اور حکومت مضبوط ہو جائے. اور صحیح تھا، ان کا بھی موقف صحیح تھا. سمجھ رہے ہیں نا. یہ الگ الگ نظریہ تھا. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر اور جو ان کے ساتھ تھے یہ لوگ، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. تو یہ لوگ جو آئے تھے بدلہ لینے، ان کا نظریہ تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے جنہوں نے قتل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی میری حکومت بھی نئی نہیں ہے اور حکومت بھی مضبوط نہیں ہے، بدلہ لیا جائے گا لیکن جب تھوڑا حالات ٹھیک ہو جائیں اور حکومت مضبوط ہو جائے. چنانچہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر تو اتفاق ہو گیا، بدلہ لیا جائے گا، دونوں فریق کی طرف سے اتفاق ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اور حضرت ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بدلہ لیا جائے. لیکن یہ بات طے کرنا باقی رہ گئی کہ کب جو ہے بدلہ اور کب قصاص لیا جائے گا. یہ طے نہیں ہوئی تھی، یہ بات طے نہیں ہوئی تھی. اس اتفاق کے بعد فریقین کے لشکروں نے بہترین رات گزاری اچھی طرح سکون سے اور پرلطف نیند سوئے اچھی طرح سے، جبکہ سبائیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. اب وہ وہیں کے لوگ زیادہ تھے جو آئے تھے قتل کرنے. عبداللہ بن سبا کا جو گروپ تھا، جو سبائی فرقہ، جو میں نے بتایا کہ ہے نا سبائی جو اس کے ہمنوا تھے، تو سبائیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں کیونکہ ان سے قصاص لینے پر اتفاق ہو گیا تھا، بات وہاں تک پہنچ گئی تھی. چنانچہ اس مارکے کی تاریخ لکھنے والے مورخین جنہوں نے اس ہسٹری کو قلم بند کیا، لکھا، محفوظ کیا،
ان میں امام طبری، علامہ ابن کثیر، ابن الاثیر اور ابن حزم وغیرہ نے اپنی تواریخ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر سبائیوں نے پروگرام بنایا کہ یہ معاہدہ قصاص پورا نہ ہونے پائے، یعنی جو دونوں طرف سے دونوں فریقین میں جو بدلہ لینے کا معاہدہ ہوا ہے یہ پورا نہ ہونے پائے اور اس کو ان کی پلاننگ کو ختم کر دیا جائے، یہ ان لوگوں نے پلان کیا۔ چنانچہ سحری کے وقت یعنی بالکل صبح میں جب لوگ سوئے ہوئے تھے، سبائیوں کے ایک جتھے نے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کر دیا اور کچھ افراد کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ حضرت طلحہ کے لشکر نے سمجھا، اب دیکھیے یہاں، حضرت طلحہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بدعہدی کی ہے، نعوذ باللہ، یہ بات دماغ میں آ گئی کہ کون قتل کرے گا، اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ خلافی کر دی، توڑ دیا، اس لیے انہوں نے بھی حضرت علی کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ حقیقت پتہ نہیں ہے اور ایک سمجھیے کہ اب ایک سوئے زن ہی کہیں گے اس کو، ہے نا، کہ مطلب جو بات دماغ میں آئی اور شیطان تو اب کامیاب ہو رہا ہے اس طرح سے، ہیں۔ تو بہرحال اب یہ بات جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ہے نا، تھوڑی سی ناسمجھی ہوئی اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حملہ حضرت علی ہی کے لوگوں نے کیا ہے، اور تو حضرت علی کے لشکر پر تیر اندازی شروع ہو گئی ادھر سے ادھر۔ حضرت علی کے لشکر نے یہ سمجھ کر، اب دیکھیے یہاں، حضرت علی کے لشکر نے یہ سمجھ کر کہ حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر نے بدعہدی کی ہے، ان لوگوں نے الٹا سمجھ لیا۔ اب جب حضرت علی کے لوگوں نے نہیں کیا تھا، ادھر تیر جائے گی، تیر اندازی ہوگی، تو ظاہر سی بات وہ لوگ سوچیں گے انہوں نے غلط کیا، جو ہے بدعہدی کی، جیسے حضرت طلحہ نے سمجھا، انہیں نہیں پتا چلا کہ ہمارے آدمیوں کو کس نے قتل کیا۔ تو بہرحال حضرت علی کے لشکر نے بھی وہی چیز سمجھ لی، وہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر نے بدعہدی کی ہے۔ جواباً تیر اندازی شروع کر دی گئی، چنانچہ دوپہر تک دونوں فریق ایک دوسرے پر تیر پھینکتے رہے۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ گیا، دونوں لشکروں کے بڑوں نے جنگ روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، لڑائی آپس میں ہو گئی۔ اب دیکھیے معاملہ کچھ اور، سمجھ رہے ہیں نا، بات کچھ اور تھی اور کس طرح سے جو ہے حالات بدل گئے اور بگڑ گئے۔ تو دونوں میں لشکروں نے بڑی جنگ، دونوں لشکروں کے بڑوں نے جنگ روکنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت طلحہ بار بار کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، حضرت طلحہ روک رہے ہیں میری بات سنو، تم لوگ خاموش کیوں نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ نے افسوس سے فرمایا، افن افن فراش نارن والذبان طمعن، عربی میں ایک بات کہی، ایک مقولہ، یعنی افسوس کہ لوگ جنگ میں یوں کود رہے ہیں جیسے شیرے میں، میٹھی کوئی چیز ہو، شیرے میں لالچی مکھیاں اور آگ میں احمق پرندے گرتے ہیں۔ آگ دیکھ لیا تو احمق پرندے کودنے لگے، جل جائیں گے، شیرینی دیکھ لیا تو اس میں مکھیاں کودتی ہیں، پھنس جائیں گے اس میں، ظاہر سی بات ہے نکل نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا افسوس ہے کہ لوگ جنگ میں یوں کود رہے ہیں جیسے شیرے میں لالچی مکھیاں اور آگ میں احمق پتنگے گرتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے لوگوں کو روکتے رہے، وہ بھی روک رہے اپنے لشکر کو، جو لیڈر لوگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ لشکر کو روک رہے تھے۔ طلحہ اپنی لشکر کو روک رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی لشکر کے لوگوں کو روکتے رہے لیکن ان کی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ آخر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی روکنے کے لیے کعب بن مسور کو مصحف شریف دے کر بھیجا، مگر سبائیوں نے اس پر بھی تیر پھینکنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ عیاذاً باللہ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو کوئی آدمی اسے روک نہیں سکتا۔ امام بخاری نے کتاب الفتنہ میں اس سلسلے میں امرؤ القیس کے اشعار ذکر کیے ہیں۔ بہت بڑا شاعر تھا امرؤ القیس، جاہلی شاعروں میں بہت بڑا شاعر تھا، ہے نا، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو عربی میں اشعار انہوں نے ذکر کیے ہیں، ہے نا، تو وقت کو دیکھتے ہوئے یا عربی میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے۔ الحرب اول ما تکون فتیۃ فتیۃ تسعى بزینتها لكل جہول حتى اذا اشتعلت وشب ذرامها ولت عضودا غیر ذات حلیل۔
हैं शमता युनकर लौनुहा व तगय्यरत मकरूहतन लिश्शम व तकबीली। ये अशार है इम्रुल कैस के कि लड़ाई इब्तिदा में तो एक नौउमर बच्ची की तरह जवान होती है, जब लड़ाई शुरू होती है तो एक नौउमर बच्ची की तरह वो जवान होती है और अंजाम से बेखबर लोगों के दरमियान पूरी ज़ेबाइश के साथ चलती फिरती है। जब वो भड़क उठती है और उसके शोले उठने लगते हैं तो एक मकरूह बूढ़ी बेवा बन जाती है। लड़ाई समझ रहे हैं ना, जब भड़क उठती है उसके शोले उठने लगते हैं तो एक मकरूह बूढ़ी बेवा बन जाती है जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग बदला होता है, मगर वह और बदशक्ल होने की बिना पर सूंघने और बोसा लेने के काबिल भी नहीं रहती। समझ रहे हैं? तो हकीकत यह है कि लड़ाई का यही मामला होता है, लड़ाई का यही अंजाम होता है। जब शुरू में होती है जैसे नौजवान उम्र बच्ची की तरह जवान हो, और जब वो लड़ाई भड़क उठती है उसके शोले उठने लगते हैं तो एक मकरूह जो है बूढ़ी बेवा बन जाती है। और जैसा कि इसने लिखा बताया जो है अपने अशार में, मार्के जमल मेरे दोस्तों हज़रत अली की खिलाफत की इब्तिदा में सन 36 हिजरी में ज़ोहर के बाद शुरू हुआ और उसी दिन सूरज गुरूब होने से पहले ख़त्म हो गया। उसी दिन सूरज गुरूब होने से पहले ख़त्म हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर की तादाद 10,000 थी और अहले जमल की तादाद 5 और 6,000 के दरमियान थी। जमल के माने ऊँट, सब ऊँट पे आए थे, है ना, इसलिए जो है उसको जंग जमल कहा गया। तो उनकी तादाद जो है 5 और 6,000 के दरमियान थी। हज़रत तलहा और ज़ुबैर का जो लश्कर था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर का झंडा मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब इब्नुल हनफिया के हाथ में था और अहले जमल का झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास था। उस दिन बहुत से मुसलमान मारे गए। अल्लाह ताला ने इस फितना से हमारी तलवारों को सलामत रखा। हम अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत और उनके लिए खुशनुदी का सवाल करते हैं। इस मार्के में हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मोहम्मद बिन तलहा अस-सज्जाद रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े सहाबा। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग में शरीक नहीं हुए थे। समझ रहे हैं ना, हज़रत ज़ुबैर इस जंग में शरीक नहीं हुए थे और ना ही हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर को देखा तो फरमाया, आप देखिए इसको गौर कीजिए, जो लोग बेजा एतराज़ करते हैं, हज़रत ज़ुबैर इस जंग में शरीक नहीं हुए थे और ना हज़रत तलहा, दोनों, क्योंकि जब हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर को देखा तो फरमाया, क्या आपको याद है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे यानी अली से लड़ोगे और तुम्हारा ये फ़ेल मेरे यानी अली के हक़ में जुल्म होगा। चुनांचे हज़रत ज़ुबैर वापस पलट गए और जंग में शरीक नहीं हुए, वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। इतनी बात तो सही है कि आपने जंग न लड़ी, लेकिन क्या वाकई उनके और हज़रत अली के दरमियान ये मुंदरजा बाला गुप्त जो बात जो भी मैंने जिन्हें किताब में ज़िक्र किया है, जो भी बात मैंने आपको सुनाई है, क्या ये बात हुई थी कि नहीं? समझ रहे हैं ना, यानी ये जो बात है अभी मैंने जिक्र किया है, हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर से ऐसी सी बात की है ना, तो क्या ये बात हुई कि नहीं हुई, असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन इस रिवायत की सनद मजबूत नहीं है, लेकिन कुतुब तारीख़ में बहुत मशहूर है। और इससे ज़्यादा मशहूर बात यह है कि हज़रत ज़ुबैर इस मारका में शरीक नहीं हुए हैं और आप जो है इब्ने जरमूज़ नामी शख्स के हाथों धोखे से शहीद हुए। एक आदमी ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। हज़रत तलहा अल-फ़य्याद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को लड़ाई से रोकते फिरते थे कि आपको अपने पाँव के पुराने ज़ख्म पर कोई अजनबी तीर आ लगा तो आप इस सदमे से अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी ने उनको भी तीर मारा और इस तरह से जो है उनके पैर में लगा जहाँ पहले से जो है ज़ख्म था, और उसकी वजह से जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस मारका में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऊँट उनके लश्कर का अलामती निशान था और नामूस रिसालत के फ़िदाई उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों पर खेल रहे थे। और जब तक ऊँट ना गिरा उस वक्त तक ये मारका गर्म रहा और बहुत से लोग उसकी हिफाजत करते हुए मारे गए, है ना।
اور جب اونٹ گر پڑا تو مارکا تھم گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہوئے۔ جیت کس کی ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مگر حقیقت میں لکھتے ہیں، دیکھیے آپ، مگر حقیقت میں کوئی فتح یاب نہیں ہوا، کیونکہ اس مارکا میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، کوئی فتح یاب نہیں ہوا، اس میں صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان ہوا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کے درمیان، یعنی جو لوگ قتل کر دیے گئے تھے ان کے درمیان پھرنے لگے۔ جب آپ نے حضرت طلحہ الفیاض یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پایا تو انہیں اپنی گود میں بٹھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو محمد، تیرا آسمان کے تاروں تلے مٹی میں لت پت ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد آپ رو دیے اور فرمایا، کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ آپ جملہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سمجھ رہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہے نا، طلحہ بن عبید اللہ جن کا ذکر پہلے ہوا، جو لشکر ادھر سے لے کے آئے تھے مکہ سے لوگ، حضرت زبیر کے ساتھ، ان کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ان کی اپنی گود میں جو ہے نا، بٹھا کر ان کے منہ سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ بات کہ کاش کہ میں 20 سال قبل جو ہے فوت ہو چکا ہوتا، یعنی میں منظر نہیں دیکھتا جو ہے۔ جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب جو ہے اس واقعے پر پریشان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب انہوں نے محمد بن طلحہ کو مقتولین میں پایا تو رو دیے۔ محمد بن طلحہ کو کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب دیا گیا تھا، سجاد، سمجھ رہے ہیں نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابن جرموز جو ہے ملعون حضرت زبیر کی تلوار لے کر حضرت علی کی خدمت میں یہ کہتا ہوا پیش ہونے لگا جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، وہ ملعون حضرت زبیر کی تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ کہتا ہوا پیش ہونے لگا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، میں نے زبیر کو قتل کیا ہے۔ جب حضرت علی نے سنا تو فرمایا، اس تلوار نے کتنے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دور ہٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دور ہٹایا۔ اس کے بعد فرمایا، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت دو۔ حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، صفیہ کے، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ابن صفیہ یعنی زبیر۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت دو اور اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی، سمجھ رہے ہیں؟ وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بات اس تعلق سے رہ گئی ہے، اسے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان سے بدلہ انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اور مفسدہ کو، سمجھ رہے ہیں نا، مد نظر رکھتے تھے، یعنی کہاں ہماری مصلحت کیا ہے، یا اسی طرح سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا رد عمل، اس کے فساد کیا ہوگا، ان ساری چیزوں پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قصاص کو مؤخر کر دیا جائے بعد میں، ہے نا، اس لیے انہوں نے قصاص کو صرف مؤخر کر دیا تھا، ترک نہیں کیا تھا، یعنی چھوڑا نہیں تھا۔ کہتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے قتل کیا ہے اس سے ہم بدلہ نہیں لیں گے، اس چیز کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا کہ ہم ختم کر دیے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں نا، بلکہ اس کو صرف مؤخر کیا تھا کچھ دنوں کے لیے مصلحتاً، جب تھوڑی حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہے نا، تو اس کے بعد اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق کے موقع پر کیا تھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگی تھی، ہے نا، غلط تہمت لگائی گئی، ہے نا، تو کہ چند لوگوں نے اس وقت جو بہتان لگایا گیا تھا عائشہ صدیقہ پر، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سے کام لیا تھا۔ اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ چند لوگوں نے سیدہ عائشہ پہ بہتان لگایا، اور حضرت حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش،
حسان بن ثابت، حمنا بنت جہش اور مستح بن اثاثہ نے ان میں نمایاں حصہ لیا. سب مشہور صحابہ ہیں. حمنا بنت جہش صحابیہ ہیں، لیکن اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے بڑا کردار ادا کیا، منافق جو تھا. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا مجھے اس شخص سے کون نجات دلائے گا، اور مراد اس سے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس کی ایذا میرے گھر تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کون، کیونکہ ساری پلاننگ اسی کی تھی، بدنام کرنے کے لیے اس نے یہ پلاننگ رچی تھی جو ہے نا. اور عائشہ صدیقہ جیسے سیدہ پاک باز ام المومنین، سمجھ رہے ہیں نا، پر جو ہے اس طرح اس نے غلط بہتان لگایا، غلط قسم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کون مجھے نجات دلائے گا جس کی تکلیف میرے گھر تک پہنچ گئی ہے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے پیارے رسول، میں آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا. اگر وہ ہمارے اوس قبیلے کا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اگر اس کا تعلق ہمارے ان بھائیوں سے ہے جو خزرج قبیلے سے ہیں تو آپ ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیں، ہم بجا لائیں گے. کیونکہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تھا، آپ نے کہا تھا اس شخص سے مجھے کون نجات دلائے گا، ہے نا، نام نہیں لیا. تو انہوں نے کہا اگر وہ اوس قبیلے کا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اور اگر اس کا تعلق ہمارے ان بھائیوں سے جو خزرج قبیلے سے ہیں تو آپ ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیں، ہم بجا لائیں گے. اس پر حضرت سعد بن عبادہ انصاری خزرجی کھڑے ہوئے اور ان کو سخت جواب دیا. اس کے بعد حضرت اسید کھڑے ہوئے تو انہوں نے سعد بن عبادہ کا رد کیا. یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کرانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا. آپ کو معلوم تھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا حکمراں بنا لیں، چونکہ ان کے یہاں بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جو جنگ احد کے دن لشکر کا تیسرا حصہ واپس لے آیا تھا. یعنی راستے سے کافی لوگ تقریباً 300 کے آس پاس اس طرح سے جو مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جنگ احد میں لڑنے کے لیے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی وجہ سے، جو اس منافق کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اپنے منافق ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا تھا. راستے سے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جنگ احد کے دن. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس شخص کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا. اس شخص کو کوڑے کیوں نہ لگائے؟ صرف مصلحت اور فساد کو مد نظر رکھ کر، کیونکہ آپ نے بھانپ لیا کہ اس کو کوڑے نہ لگانے کی بنسبت کوڑے لگوانا زیادہ خطرناک ہے. عبداللہ بن ابی، یعنی اوس و خزرج کا معاملہ تھا، سمجھ رہے ہیں نا. بڑی لمبی لڑائی ان میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپس میں چل رہا تھا معاملہ. اور اوس و خزرج دونوں اس بات پر متفق تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا حاکم بنائے. اتنا بڑا جب مقام تھا ان قبیلوں کے نزدیک اس کا، تو اگر فوری طور پر اگر اس پہ کوڑا لگایا جاتا، جبکہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی نے تہمت لگائی، بہتان لگائی، اسی کا ہاتھ، ساری چیزیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، اس پر اس وقت آپ نے کوڑے نہیں لگوائے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جو فتنہ کھڑا ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا کہ قصاص میں جلدی کے بجائے دیر کرنے پہ فساد بہت کم ہوگا. ابھی اگر ہم تازہ معاملہ ہے، اگر ہم اس طرح سے قصاص لے رہے ہیں ان لوگوں سے تو جو ہے فساد جو ہے بہت بڑھے گا. لیکن اگر اس کو تاخیر کر دیا جائے، دیر کر دی جائے اس میں، تو فساد کم ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا تھا. بلکہ در حقیقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو قتل کرنے پر قادر ہی نہ تھے، فوری طور پر اس وقت نہیں قادر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امن و امان کی حالت تسلی بخش نہ تھی. بہت فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، امن نہیں تھا، فتنہ دبا نہیں تھا، وہ سمجھ رہے ہیں. اور قاتلین عثمان کے قبائل اپنے مجرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے. جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، جس قبیلے سے وہ لوگ تھے، ہر قبیلہ اپنے ان لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہا تھا. حالات بہت خراب تھے. اس ایسے حالات میں ایک حکمراں جو بھی چند دن پہلے جس نے حکومت سنبھالی ہو، اس کے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے دوستو، اچھے مجرب حکمراں جو اس میں بہت تجربہ کار ہوں، ان کو بھی کچھ دیر کے لیے سوچنا پڑے گا. اور اسی مصلحت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس وقت ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں ہے. اور پھر
فوری طور پر قصاص لینے کی صورت میں کون ضمانت دیتا کہ حضرت علی کو بھی قتل نہ کر دیتے؟ وہ سب بغاوت کر سکتے تھے اور ان کو بھی اس وقت قتل کر سکتے تھے، جبکہ آخر کار انہوں نے حضرت علی کو اس کے بعد قتل کر دیا تھا۔ یہ تو خیر بعد کی بات ہے، آیا کا معاملہ سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اس وقت اس کا بھی اندیشہ تھا۔ اسی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قاتل علی نے عثمان سے قصاص نہیں لیا تھا اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس حقیقت کو دیکھنے لگے تھے کہ جو حضرت علی دیکھ چکے تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صورتحال کو حقیقتاً دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت معاویہ اسے نظری طور پر دیکھتے تھے۔ حقیقت میں اپنے آنکھ کے سامنے جو ہے حضرت علی نے ایسے ماحول کو دیکھا تھا، اور جب خود ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہیں بھی اصل صورتحال وہی نظر آئی جو حضرت علی کو نظر آئی تھی۔ یعنی حضرت معاویہ جب خلیفہ ہوئے تو خلافت انہیں جب ملی تو وہی صورتحال نظر آئی جو حضرت علی کو نظر آئی تھی۔ یہ درست ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور امارت میں مختلف آدمی کو بھیج کر بعض قاتلین عثمان سے قصاص لے بھی لیا تھا۔ یہ جو گورنر تھے، امیر تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں سے بدلہ لے بھی لیا تھا۔ کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن دوسرے بہت سے قاتلین جو ہے حجاج بن یوسف کے زمانہ میں یعنی عبد الملک بن مروان کی خلافت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ اس دور میں آخری قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آخری قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ ہاں، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے اس کے تعلق سے، مترجم نے جنہوں نے ترجمہ کیا کتاب کا، انہوں نے ایک واقعہ اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی، معروف نام ہے اس کا اسلامی تاریخ میں، ظالم قسم کا سخت آدمی تھا، بہرحال حجاج بن یوسف ثقفی نے گورنر عراق کی حیثیت سے کوفہ میں خطبہ دیا اور لوگوں کو محاذ جنگ پر پہنچنے کا حکم دیا، تو اس وقت ایک بوڑھا کوفی پیش خدمت ہوا، بوڑھا، اور اپنی جگہ اپنے بیٹے کو محاذ جنگ پر بھیج کر خود گھر میں رہنے کی درخواست کرنے لگا۔ بوڑھا تھا، اپنے بیٹے کو لائے کہ اس کو لے لیجیے آپ جنگ میں اور میں گھر پر رہوں گا۔ چنانچہ حجاج نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ جب وہ واپس پلٹا تو کسی نے حجاج سے کہا، اے امیر، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ عمیر بن صابی ہے، جس نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ٹھوکر مار کر ان کی پسلیاں توڑ دی تھیں۔ یہ سن کر حجاج نے اسے واپس بلایا، اس بوڑھے کو، اور اس سے پوچھا، انت کسرت دل امیر المومنین عثمان، یعنی کیا تو نے امیر المومنین کی پسلیاں توڑ دی تھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی؟ یہ کیا ہے؟ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس نے جلاد سے کہا، حجاج بن یوسف نے، اس منافق کی گردن اڑا دو۔ اس نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی کو لکھا ہے کہ آخری قاتل بھی جو تھا اس میں قتل کرنے والوں میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کمزوری کے بنا پر قصاص میں تاخیر نہ کر رہے تھے، بلکہ امت پر شفقت کی بنا پر ایسا ہوا تھا، ہے نا؟ جب معرکہ جمل ختم ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، اس صورت میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں گا میں، کیسے ہوگا یہ؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ جب یہ موقع آئے تو اسے اس کے محفوظ مقام پر بھیج دینا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مسند احمد کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے وہی کیا جس کا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یعنی باعزت اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ انہوں نے واپس کیا۔ تو یہ تھے میرے دوستو جنگ جمل کے تعلق سے کچھ باتیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ خلاصہ بالکل میں چند منٹ میں سیکنڈوں میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو لڑائی ہوئی کیا ہے، وہ مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے۔ اسی نیت سے مکہ سے حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ نکلے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دونوں لشکروں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ ہم لوگ بدلہ لیں گے، لیکن کب لیں گے طے نہیں ہوا تھا، اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے جو ہے نا، جب بات پہنچی سبائیوں کے پاس جنہوں نے قتل کیا تھا حقیقت میں عثمان کو، ان لوگوں نے اس طرح حملہ کیا
اور دونوں لشکروں میں حضرت علی اور حضرت طلحہ زبیر کے لشکروں میں ناسمجھی کی بنا پر دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں قتل کرنے والے، تیر برسانے والے، یہ لوگوں نے بدہدی کی اور اس طرح سے جو ہے آپس میں وہ بھیڑ گئے اور یہ لڑائی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو حقیقت میرے دوستو یہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ حضرت علی سے لڑنے کے لیے لوگ گئے تھے جیسا کہ شیعہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ طلحہ زبیر لڑنے گئے تھے ان سے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ حقیقت حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حقیقت یہی ہے کہ دونوں متفق تھے اس بات پر کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، لیکن وقت طے نہیں ہو پایا اور اسی بیچ میں یہ چیز ہو گئی، قدر اللہ ما شاء فعل، سمجھ رہے ہیں نا، جو ہونا تھا بہرحال ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہے بہرحال کافی نقصان ہوا مسلمانوں کا، بہت سے لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے، مارے گئے، سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ لڑائی بہرحال اس طرح سے وہاں ختم ہو گئی۔ کل جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ایک لڑائی ہی کے بارے میں ہے، وہ جنگ صفین کے تعلق سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ہوئی، اس کا ریجن کیا تھا اور کیا نہیں تھا، وہ چیزیں کتاب میں انہوں نے ذکر کی ہیں اور انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔